آج کل بہت سے لوگوں میں کف اور نمونیا کی کنڈیشنز چل رہی ہیں۔ ہومیوپیتھی میں بہت سی ایسی ریمیڈیز ہیں جو ہم کف میں اور نمونیا کے کیسز میں یوز کرتے ہیں اور کر سکتے ہیں۔ آج کی اس ایپیسوڈ میں چند بہت ہی کامنلی یوز ہونے والی ریمیڈی جیسے کہ آرسینکم اور اینٹیمونیم ٹائٹیرکم کے بارے میں بات کروں گا۔ وہاں بہت ہی ریئرلی یوز ہونے والی ریمیڈیز جیسے کہ ہائیڈروسینک ایسڈ ہے، اس کے بارے میں بات کروں گا۔ یہ وہ ریمیڈی ہیں جو کہ لنگس کے بہت ہی سویئر انفیکشنز میں یوز ہوتی ہے اور لائف سیونگ ریمیڈی کے طور پہ جانی جاتی ہے۔ سب سے پہلے ہم اینٹیمونیم ٹائٹیرکم کے بارے میں بات کریں گے۔ اینٹیمونیم ٹائٹیرکم لنگس کے ایشوز میں بہت ہی زیادہ استعمال ہونے والی دوائی ہے، مگر اس کو جو سویئر لنگس انفیکشنز ہوتے ہیں اس میں بغیر سمٹمز کے یوز نہیں کرنا چاہیے، ورنہ یہ عموماً کیس کو سپوائل کر دیتی ہے۔ اس کی علامات میں ریٹلنگ کف ہے، یعنی چیسٹ سے آواز آتی ہے بلغم کی، جو کہ عموماً کھانا کھانے یا شام کو زیادہ ہو جاتی ہے، اور اس کی کھانسی جو ہوتی ہے عموماً دوروں کی صورت میں رات کو آتی ہے، اور اس کے پیشنٹس کی چیسٹ سے بہت زیادہ آواز آتی ہے میوکس کی، جو کہ مریض کے لیے نکالنا مشکل ہوتا ہے، اور بہت ہی کم میوکس یعنی کہ بلغم باہر نکلتا ہے۔ اس کے پیشنٹس کے لیے زیادہ بولنا بھی مشکل ہو جاتا ہے اور سانس لینا بھی مشکل ہوتا ہے، اور اس کے پیشنٹس کو اٹھ کے بیٹھنا پڑتا ہے کیونکہ لیٹنے کی صورت میں اس کا سانس بند ہوتا محسوس ہوتا ہے۔ جیسا کہ میں نے بتایا کہ اس کی کف بہت زیادہ شدید اور دوروں کی صورت میں آتی ہے، اس لحاظ سے مریض کھانس کر تھک جاتا ہے، مگر اس کی بلغم باہر نہیں نکلتی، جس کی وجہ سے اس کے سفوکیشن، سانس کے ایشوز اور زیادہ بڑھ جاتے ہیں۔ اس کے پیشنٹس کی سانس زیادہ تر میوکس کی وجہ سے اور فیرنگس کی سویلنگ کی وجہ سے سلو ہو جاتی ہے، اور مریض کا جسم نیلا ہو جاتا ہے، خاص طور پر نیلز۔ اس کے علاوہ اس کے پیشنٹ میں پیاس بالکل نہیں پائی جاتی، گرم کمرہ یا گرم ہوا اس کو اچھی نہیں لگتی، بلکہ اس کو فریش ایئر اچھی لگتی ہے، اور اس کا پیشنٹ کھلی ہوا کو پسند کرتا ہے مگر اپنے چہرے پر ہوا پسند نہیں کرتا۔ اس کے پیشنٹ کو ٹھنڈا پسینے آتے ہیں، اس کے علاوہ چہرہ پھول جاتا ہے، سرخ اور نیلے لپس ہو جاتے ہیں، اور اس کے کھانسی کو یا چیسٹ کی سفوکیشن کو ہمیشہ بلغم نکلنے سے آرام آتا ہے۔ نیکسٹ دوائی جس کا میں ذکر کروں گا وہ ہے آرسینکم۔ یہ کھانسی کے سیزن میں استعمال ہونے والی بہت اہم دوائی ہے۔ اس کے پیشنٹ بہت زیادہ ریسٹلیسنس کا شکار ہوتے ہیں، یعنی پریشانی اور انزائٹی کا شکار ہوتے ہیں، بے چینی کا شکار ہوتے ہیں لیٹ سٹیجز میں، جہاں پہ پیتھولوجی بہت زیادہ ڈیولپ ہو جائے، پیشنٹ میں عموماً ریسٹلیسنس دیکھنے میں نہیں آتی۔ اس کے پیشنٹ ذہنی طور پر بہت زیادہ خوف زدہ اور بے چین ہوتے ہیں، مگر جسمانی طور پر بہت زیادہ کمزور ہو جاتے ہیں۔ ان کو لگتا ہے کہ بس موت بہت زیادہ قریب آ گئی ہے، اور خوف سے وہ بہت پریشان رہتے ہیں۔ اس کے پیشنٹ بہت زیادہ انزائٹی کا شکار ہوتے ہیں اپنی ہیلتھ کو لے کر، اور بار بار ڈاکٹر کو فون کرتے ہیں، مختلف قسم کی ویب سائٹس کو چیک کرتے ہیں، اپنی سمٹمز کو ٹیلی کرتے ہیں۔ اس کے پیشنٹ میں بہت زیادہ پیاس پائی جاتی ہے، اور اس کے پیشنٹ تھوڑی دیر بعد ٹھنڈا پانی پیتے ہیں۔ جسمانی طور پر وہ ان کا جسم ٹھنڈا ہوتا ہے، مگر اندرونی طور پر ایک برننگ اندر جسم کی پائی جاتی ہے۔ اس کی کھانسی بہت زیادہ شدید اور دوروں کی صورت میں آتی ہے، اور سانس لینا بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے، مریض کو اٹھ کے بیٹھنا پڑتا ہے، اور اس کی علامات اکثر اوقات رات کو 1 بجے سے 3 بجے کے درمیان بڑھ جاتی ہیں۔ ان پیشنٹس میں جن کی کھانسی رات کو 1 بجے کے بعد بڑھ جائے اور ان کو سانس کی پرابلم ہو، ان کے کنڈیشنز میں آرسینکم کو ضرور ذہن میں رکھیں۔ تیسری ریمیڈی جس کا میں ذکر کروں گا وہ ہے اینٹیمونیم آرسینیکوزم۔ یہ اینٹیمونیم اور آرسینکم کا کمبینیشن ہے۔ یہ بہت ہی فائدہ مند ہے لنگز انفیکشن کے سمٹمز میں اور کھانسی کی علامات میں۔ یہ ریمیڈی اپنے اندر اینٹیمونیم اور آرسینکم دونوں کی علامات رکھتی ہے، یعنی سانس لینے میں بہت زیادہ دشواری ہوتی ہے، ریٹلنگ کف ہوتی ہے، ویزنگ، سانس میں ویزنگ کی سی آواز آتی ہے، اس کا مریض بہت زیادہ ریسٹلیسنس کا شکار ہوتا ہے، اور اس کی پلس بھی ویک ہوتی ہے، اور جو ہی مریض بستر پر لیٹتا ہے اس کی کھانسی زیادہ ہو جاتی ہے۔ اس کے پیشنٹ بہت زیادہ ویک ہوتے ہیں، اور ایکسیسو سفوکیشن ہوتی ہے، سانس نہیں آ رہا ہوتا۔ اگر آپ کسی پیشنٹ میں اینٹیمونیم جیسی ریٹلنگ کف دیکھیں اور آرسینکم جیسی ریسٹلیسنس دیکھیں، یعنی بے چینی،
बेकरारी और सफोकेशन देखें और उसके अलामात लेटने से ज़्यादा हो जाती हों, ऐसी कंडीशंस में एंटीमोनियम आर्सेनिकम को ज़रूर याद रखें। फिर नेक्स्ट रेमेडी है हाइड्रोसाइनिक एसिड। इस दवाई को भी सीवियर लंग्स इन्फेक्शन में इस्तेमाल किया जाता है। ऐसे केसेस में जहां लंग्स काम करना छोड़ रहे हों, इस कंडीशन में ये दवाई अपनी शोहरत रखती है। इसके मरीज़ सांस में रुकावट महसूस करते हैं और साथ ही इनकी पल्स और दिल की धड़कन भी इरेगुलर होती है। इसके अलावा इसको गला बंद महसूस होता है, इसलिए मरीज़ मुंह खोल खोल कर सांस लेने की कोशिश करता है। इसके अलावा नींद की हालत में मरीज़ यकदम सांस रुकने की वजह से उठ जाता है। इसके पेशेंट्स में एक्सट्रीमली वीकनेस पाई जाती है। लंग्स के प्रॉपर ना काम करने की वजह से ऑक्सीजन की कमी वाज़ेह होती है, वजह से होंठ और जिस्म नीला हो जाता है। और इस लिहाज से ये दवाई ख्वाब से बहुत ज़्यादा मिलती है। इसके पेशेंट्स की अलामात यकदम ज़ाहिर होती हैं और जिसमें स्लीपीनेस और ड्राउजीनेस पाई जाती है। इसमें खुश खांसी होती है जिससे सीने में बलगम की सी आवाज़ आती है। मगर हाइड्रोसानिक एसिड में हमेशा सडननेस का पहलू ज़्यादा होता है कि इसकी अलामात यकदम वर्स कंडीशंस पे चली जाती हैं। इसके पेशेंट्स में सांस की अलामात यकदम ज़ाहिर होती हैं जिसके साथ मौत का खौफ, स्लीपीनेस और जिस्म में कोल्डनेस का एहसास बढ़ जाता है। इसके साथ साथ मरीज़ ड्राउजीनेस का शिकार हो जाता है। इसके पेशेंट्स में सांस की अलामात यकदम ज़ाहिर होती हैं जिसके साथ मौत का खौफ और मरीज़ नींद बेहोशी की सी हालत में चला जाता है और ड्राउजीनेस पाई जाती है। इसके अलावा मरीज़ का जिस्म ठंडा हो जाता है। इसमें अमूमन खुश खांसी पाई जाती है जिसमें सीने से बलगम की आवाज़ आती है। इसके अलावा इसके पेशेंट चेस्ट पे बहुत ज़्यादा प्रेशर की शिकायत करते हैं, सफोकेशन की शिकायत करते हैं और एकोनाइट की तरह इसकी अलामात यकदम ज़ाहिर होती हैं। इस लिहाज से ये दवाई अमूमन लंग्स के पैरालिसिस में यूज़ होती है जिसमें टाइटनेस ऑफ चेस्ट हो, सेंसेशन ऑफ सफोकेशन हो। इसके पेशेंट्स का सांस बहुत ज़्यादा नॉइजी होता है, आवाज़ आती है सीने से। इसमें भी रैटलिंग कफ पाई जाती है। इस लिहाज से हाइड्रोसानिक एसिड की रैटलिंग कफ एंटीमोनियम टार्टेरिकम से बहुत ज़्यादा मिलती है क्योंकि इसके पेशेंट्स की भी चेस्ट से आवाज़ बहुत दूर से सुनाई देती है। फिर नेक्स्ट दवाई जिसका मैं जिक्र करूंगा वह है कार्बोवेज। इसका शुमार जान बचाने वाली रेमेडीज़ में होता है। जब किसी बीमारी के बहुत बढ़ जाने के नतीजा में मरीज़ की हालत बहुत ज़्यादा नाजुक हो जाए और मौत करीब महसूस हो तो अमूमन होम्योपैथ्स इस रेमेडी को रिकमेंड करते हैं। लंग्स इशू में ये तब काम आ सकती है कि जब पेशेंट शदीद कमज़ोरी महसूस हो और जिस्म ठंडा हो जाए और ठंडे पसीने आने लगे और मरीज़ में ब्रीदिंग मुश्किल हो रही हो। इसके पेशेंट्स में चेस्ट पे बहुत ज़्यादा दबाव महसूस होता है और ऑक्सीजन की कमी महसूस होती है और इसका पेशेंट को पंखा करने से आराम मिलता है। उसका दिल करता है वो ओपन हवा में जाए, उसके चेहरे पे हवा पड़े। इसके बाद मैं जिक्र करूँगा ब्रायोनिया का। ब्रायोनिया अमूमन जब सर्दियाँ गर्मियों में चेंज हो रही होती हैं उस सीज़न में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है। इसमें अमूमन राइट लंग मुतासर होता है, ख़ासतौर पर लोअर राइट लोब मुतासर होता है। इसका मरीज़ बहुत ज़्यादा इरिटेबल होता है और तकलीफ़ की हालत में ये किसी से बात करना भी पसंद नहीं करता। इसमें ठंडे पानी की प्यास बहुत ज़्यादा पाई जाती है और इसमें खुश खांसी होती है अमूमन, और अगर बलगम निकलती भी है तो वो बहुत थोड़ी होती है या स्टिकी सी होती है और बहुत मुश्किल से निकलती है। अगर पेशेंट का म्यूकस बहुत ज़्यादा स्टिकी हो तो इस ऐसी कंडीशन में काली बाइक्रोम को और कोकस कैक्टाई को हमेशा ज़हन में रखें। ब्रायोनिया में अमूमन सिम्टम्स आहिस्ता आहिस्ता डेवलप होती हैं। इसमें अमूमन चेस्ट के साथ मैदे की अलामात भी पाई जाती हैं। सांस लेने से भी चेस्ट में दर्द होती है। इसमें ब्राउनिश रंग का बलगम आती है। इसकी तकलीफ हर किस्म की हरकत से ज़्यादा हो जाती है। इसके अलावा मेंटली तौर पर ये बहुत ज़्यादा इरिटेबल होते हैं और बिजनेस ओरिएंटेड पीपल होते हैं जिनको पॉवर्टी का खौफ यानी गुर्बत का खौफ बहुत ज़्यादा नुमाया होता है। नेक्स्ट दवाई जिसका मैं जिक्र करूँगा वो है बोरैक्स। इसकी अलामात ब्रायोनिया से बहुत ज़्यादा मिलती हैं और इस लिहाज से कई पुराने होम्योपैथ्स ने लिखा है कि अगर ब्रायोनिया से चेस्ट की अलामात को आराम ना आए तो इसको ज़रूर ट्राई करें। इसमें भी खुश्क खांसी पाई जाती है और अमूमन राइट साइड ऑफ द चेस्ट ज़्यादा मुतासर होती है और मरीज़ ब्रायोनिया की तरह अपनी चेस्ट को खांसी करते हुए पकड़ लेता है।
کیونکہ اس کی چیسٹ میں برایونیا کی طرح درد ہوتی ہے کھانستے ہوئے یا چھینکتے ہوئے. نیکسٹ دوائی ہے لوروسرس. یہ عموماً دل کے ایشوز میں استعمال ہونے والی ریمیڈی ہے، مگر یہ لنگس کے ایشوز میں بھی استعمال ہوتی ہے کہ جب سانس لینے میں مشکل ہو رہی ہو اور دم گھٹتا ہوا محسوس ہو اور ایک دم میں جسم جیسے دل کو کچھ ہو رہا ہے. اس کے علاوہ اس کے پیشنٹ میں سکن نیلی ہو جاتی ہے جیسے باقی ڈسپینیا یا آکسیجن کی کمی کا شکار پیشنٹس میں ہوتی ہے. اس کے پیشنٹس کے لیے سانس باہر نکالنا بہت مشکل ہوتا ہے، مگر انہیل کرنا سانس لینے میں مشکل نہیں ہوتی. اس لحاظ سے یہ ریمیڈی برومیم سے بالکل مختلف ہے. برومیم میں سانس اندر لینا مشکل ہوتا ہے اور سانس باہر نکالنا آسان ہوتا ہے، جبکہ اس ریمیڈی میں سانس باہر نکالنا مشکل ہوتا ہے مگر انہیل کرنا آسان ہوتا ہے. اس ریمیڈی کو عموماً ان کیسز میں استعمال کیا جاتا ہے جہاں پہ ڈائفرام پراپرلی فنکشن نہ کر رہا ہو یا پیرالسس کا شکار ہو چکا ہو. لوروسرس اور ہائیڈروسینک ایسڈ کے پیشنٹ عموماً آپ گھروں میں نہیں دیکھیں گے، بلکہ یہ آئی سی یو میں پیشنٹ ایسے دیکھنے میں آتے ہیں یا جو بہت ہی کریٹیکل حالت میں ہاسپٹلائز ہوتے ہیں. جی تو لسنرز، یہ تھی آج کی ویڈیو. امید ہے کہ آپ کو پسند آئی ہوگی. اس کو شیئر کرنا نہ بھولیے گا اور اپنے کوشچنز اور اپنے کمنٹس مجھے ضرور سینڈ کیجیے گا. سی یو نیکسٹ ٹائم. بائے.